خير من يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم والفرقان الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. حضرات کرام یہ آیت مبارکہ اس کا حضرات کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا اور اپنی مختصر سی گفتگو کا عنوان قرار دیا. ارشاد باری تعالیٰ قرآن مجید میں ہو رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرما. وَاعْبُدْ رَبَّكَ، اور تو اپنے رب کی عبادت کر حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، یہاں تک کہ تجھے یقین آ جائے، یعنی موت. آیت کا مصداق اور مفہوم یہ بتا رہا ہے کہ ہماری عبادت کا سلسلہ موت تک. انسان کے پیدا ہونے سے اور موت تک عبادت کا سلسلہ. عبادت جتنی کر لی جائے اللہ کی اتنا ہی. آج نہ جانے کتنے افراد قبر کی آغوش میں سوئے ہوئے ہیں، اور کتنے افراد ایسے ہیں جو یہ تمنا کر رہے ہیں کہ کاش ہمیں دوبارہ دنیا میں بھیج دیا جائے تو ہم دوبارہ اللہ کے مطیع و فرما بردار ہو جائیں، اور پھر ہم سے ہم کوئی گناہ نہ کریں. لہذا کتنے افراد ہیں جو اس خواہش میں لیٹے ہوئے ہیں، سوئے ہوئے ہیں قبر کی آغوش میں کہ دوبارہ زندگی مل جائے، دوبارہ بھیج دیا جائے تو ہم اللہ کی اتنی عبادت کریں، اتنی عبادت کریں کہ جو اس کی عبادت کرنے کا حق ہے اور کبھی گناہ نہیں. عبادت کا سلسلہ انسان کی حیات تک ہے. جو حیات شروع ہو رہی ہے آخری سانس تک ہے. اس کے بعد ہماری جو عبادت ہے اس کا رجسٹر اور وہ کاپی اور وہ رجسٹر بند ہو گیا. اب ہم کچھ نہیں کر سکتے. جتنا کرنا تھا دنیا میں کر لیا ہم نے. اب کیا کریں ہم؟ اب تو ہم دوسرے کا محتاج ہیں. اس کے دوسرے کا محتاج ہیں. مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب سلام ارشاد فرماتے ہیں، اے انسان، تیرا وہ ہے جو تم نے اپنی زندگی میں آگے بھیج دیا ہے، وہ تمہارا کیا ہے؟ وہ ہے جو تم نے کما کر کے عاقبت کے لیے بھیج دیا، آخرت کے لیے بھیج دیا ہے، ابدی زندگی گزارنے کے لیے آگے بھیج دیا، وہ تمہارا ہے. اور جو یہاں ہے وہ بھی تمہارا ہے؟ نہیں، وہ تمہارا نہیں ہے، وہ تمہارے وارثین کا ہے. اب یہ جیسے چاہیں خرچ کریں بھائی، اس پہ تو ہمارا کنٹرول نہیں رہے گا. دنیا میں تھے، یہ گاڑی ہماری، یہ ٹو ویلر ہمارا، یہ فور ویلر ہمارا،
یہ مکان ہمارا، یہ محل ہمارا، یہ پلاٹ میرا، یہ چیز میری، بچے میرے، بیوی میری، سب میرا ہی میرا ہے۔ اگر تمہارا ہوتا تو تمہارے ساتھ جاتا، اگر تمہارا ہوتا یا تو پہلے بھیج چکے ہوتے یا ساتھ لے کر جاتے، لیکن یہ کہ ہم کہہ دیں ہمارا ہمارا ہمارا، عارضی طور سے انسان کہہ سکتا ہے ہمارا۔ ہر انسان کی زندگی اس کے لیے امانت پروردگار ہے۔ یہ زندگی امانت ہے۔ امانت کس سے کہتے ہیں؟ امانت وہ ہے جو دینے کے بعد لے لی جائے، یہ امانت ہے، اسے امانت کہتے ہیں۔ لہذا یہ زندگی کیا ہے؟ امانت ہے۔ اس میں خیانت کرو گے تو گنہگار کہلاؤ گے۔ اس زندگی میں خیانت بھی تو نہیں کر سکتے، خود کو آپ اذیت نہیں دے سکتے، خود کو آپ سوسائڈ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ اگر کریں گے تو حرام موت ہوگی۔ اللہ سوال کرے گا، ہم نے زندگی دی تھی، دینے والے ہمیں، لینے والے ہم نے، تم نے ہماری قدرت میں کیوں مداخلت کی ہے؟ لہذا یہ پھر حرام۔ تو یہ زندگی بھی ہماری نہیں، اس جسم پر اختیار بھی ہمارا نہیں ہے کہ ہم اس اذیت دے کے اسے ختم کر لیں، نہیں، امانت پروردگار ہے۔ کتنی عظیم نعمت دی ہے پروردگار نے، آنکھیں جیسی نعمت۔ آپ اگر اس چیز کا اندازہ لگانا اس کی قدر و قیمت کیا ہے تو اس سے لگائیے کہ جس کے پاس اس آنکھوں میں بینائی نہ ہو، اسے پتہ چلے گا، اسے پتہ چلے گا کہ آنکھوں کی بینائی نہیں ہے۔ تو اگر ہوتی تو اس کے لیے کتنی گرہ ہوتی، کتنی قیمتی ہوتی۔ آنکھوں کی سماعت ہمارے پاس موجود ہے، ہم بے نیاز ہیں، ہم بے فکر ہیں، کوئی ہمیں ٹینشن نہیں ہے، سب سنائی بھی دے رہا ہے، ہم دیکھ بھی رہے ہیں، ہم گفتگو بھی کر رہے ہیں۔ اب اگر سماعت کی قدر معلوم کرنا ہے تو اس سے معلوم کریں جس کے پاس سماعت ہے، قوت سماعت نہیں ہے، وہ کتنے پیسہ خرچ کر رہا، فلاں ڈاکٹر کے پاس گیا، کہا صاحب کان کا پردہ فیل ہو گیا، اس کے پاس گیا کہ کان کا پردہ ختم ہو گیا، اس نے کام کرنا بند کر دیا، اس کی کیپیسٹی سماعت کی ختم ہو چکی ہے، اب واپس نہیں آئے گی۔ کہا صاحب مشین لگا دیجئے، کہا جب کچھ طاقت ہوگی تبھی تو مشین بھی کام کرے گی، جب طاقت ہی نہیں ہے تو مشین کیا کام کرے گی؟ اگر قوت سماعت کا اندازہ لگانا ہے تو اس سے پتہ چلے گا یہ کہ جس کے پاس قوت سماعت نہیں ہے۔ لہذا اللہ نے ہر صفت انسان کے اندر اور ہر نعمت انسان کے اندر پیدا کر دی ہے۔ اللہ نے انسان کو آنکھیں دی دیکھنے کے لیے، کان دی ہے سننے کے لیے۔ اب اس دہن اور منہ سے جو ہم بات کر رہے ہیں بڑے آسانی سے بات کر رہے ہیں، کوئی فکری نہیں ہے، اس کی ہمارے نگاہ میں کوئی قدر نہیں ہے۔ آپ اس سے معلوم کیجئے جس کے پاس قوت گویائی نہیں ہے کتنا پریشان ہے، اپنی بات پہنچا نہیں سکتا، کیسے کرے گا بیچارہ، زندگی دشوار ہو جائے گی، کتنی عظیم نعمت ہے۔ تو لہذا یہ اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے، یہ سب اعلیٰ جوارے کیا ہے؟ اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے، اور یہ آج ہمارے کنٹرول میں ہے، ہاتھ یہ ہمارے کنٹرول میں ہے، جیسے چاہے اسے استعمال کر لیں۔ یہ ہاتھ کس کا ہے؟ میرا ہے، ابھی تو ہم کہہ رہے ہیں میرا ہے، اور جب روز آخرت حاضر ہوں گے منہ پہ مہر لگا دی جائے گی، تالا لگا دیا جائے گا، اب یہ بات نہیں کر سکتا، اب یہ ہاتھ پڑھ کے گواہی دیں گے پروردگار ان ہاتھوں سے یہ گناہ ہوا تھا، ہم گواہی دیتے ہیں، پیر گواہی دیں گے پروردگار ہم سے یہ چل کر فلاں گناہ کرنے گیا تھا، یہ کان گواہی دیں گے کہ ہم سے غیبت سنی گئی تھی، یہ آنکھیں گواہی دیں گی کہ ہم سے فعل حرام کی طرح دیکھا گیا تھا۔ انسان کہے گا اے میرے ہاتھ، اے میرے پیر، اے میری آنکھوں، اے میرے کانوں، تمہیں ہو کیا گیا ہے؟ تم سارے کے سارے میرے خلاف بولنے لگے ہو، تم کیسے بول رہے ہو؟ تو یہی کہیں گے خاموش ہو، ہمیں طاقت بولنے کی اس نے دی ہے جو سب کو بولنے کی طاقت
تو یہ زندگی بہت انمول چیز ہے، اسے ضائع نہ کیجیے، اللہ کی اطاعت میں اسے بسر کیجیے، اسے اللہ کی اطاعت میں گزاریے زندگی کو۔ اللہ نے حدیث قدسی میں ارشاد فرمایا، یا ابن آدم انا غنی لا افتقر، اے آدم کے بیٹے میں ایسا غنی ہوں جو کبھی محتاج نہیں ہو سکتا۔ اتینی فیما امرتک، تم میری اطاعت کر ان امور میں جس کا میں نے تجھے حکم دیا ہے۔ اجعلک غنیا لا تفتقر، میں تجھے ایسا مالدار بنا دوں گا کہ تو کبھی کسی کا محتاج نہ ہو۔ شرط کیا ہے؟ اتینی فیما امرتک، آپ اطاعت کیجئے ان امور میں جن امور کا میں نے حکم دیا ہے، جن کاموں کا میں نے تمہیں حکم دیا ہے اس میں میری اطاعت کرو، ہم تمہیں اتنا مالدار بنا دیں گے، اتنا مالدار بنا دیں گے کہ تم کسی کے محتاج ہوتے نظر نہ ہوگے۔ صلوات پڑھے حضرت محمد و آل محمد۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم اطاعت پروردگار کریں گے تو ہمارا فقر و فاقہ دور ہو جائے گا، ہم غریب نہیں رہیں گے، ہم مالدار ہو جائیں گے۔ اللہ اپنی طاقت سے، اپنی قدرت سے ہمیں مالدار کر دے گا، لیکن ہم اس کی اطاعت تو کریں۔ جتنی اطاعت ہم اور فرما برداری اور ٹائم کے پابند اپنے باس کے ہوتے ہیں، اپنے مینیجر کے ہوتے ہیں، اتنے پابند اس کے ہو جائیں گے، مینیجر نے کہا، بینک مینیجر نے کہا ایسا آپ کو 9 بجے یہاں حاضر ہونا ہے، آپ کی ڈریس یہ ہوگی، اس ٹائم حاضر ہونا ہے، یہ کام کرنا ہے، اتنی دیر بیچ میں کا وقفہ ہوگا اور اس کے بعد پھر کام پہ لگ جانا ہوگا، 5 بجے چھٹی ہوگی، اس کے بعد اگر بینک کا کوئی کام رہتا ہے تو ایکسٹرا وقت آپ کو دینا ہوگا۔ منظور ہے؟ منظور ہے؟ کیا کہیں گے آپ؟ جی سر ہم منظور ہیں، ہمیں منظور ہے، ہم ایکسپٹ کرتے ہیں، قبول کرتے ہیں، آپ کی بات پر ہم عمل کریں گے۔ کہا تو آ جانا کل سے، آ جانا کل سے آپ۔ اب کب اٹھیں گے آپ؟ 9 بجے بلایا ہے۔ بینک مینیجر جو ایک اسلامک انسان نہیں، ایک مشرک ہے، تمہیں اپنے پاس بلا رہا ہے، اپنے بینک میں بلا رہا ہے، اپنے آفس میں بلا رہا ہے، تمہیں خادم بنا کر کے اپنی آفس میں، اپنے بینک میں بلا رہا ہے۔ 9 بجے کا ٹائم ہے، کب اٹھیں گے؟ 8 بجے۔ صبح کی غائب، صبح کی غائب۔ جس اللہ نے حکم دیا تھا کہ تم صبح کی نماز پڑھو، جس رسول نے نماز سکھائی تھی کہ صبح کی پڑھیے، اسے چھوڑ دیا، اللہ کو بھی چھوڑ دیا، اس کی نافرمانی کری، رسول کی نافرمانی کری، اماموں کی نافرمانی کری۔ اطاعت گزار کس سے ہوئے؟ اطاعت گزار کس کے ہوئے؟ ایک نان مسلم کے، ایک بینک مینیجر کے۔ کس کی اطاعت کر رہے ہو؟ اس کی اطاعت کی، اللہ کی چھوٹی، رسول کی چھوٹی۔ قرآن کیا کرا؟ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولي الامر منکم۔ اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، تو صاحبان امر کی اطاعت کرو۔ ہم نے رسول کی اطاعت کو چھوڑا، رسول کی اطاعت کو چھوڑا، اللہ کی اطاعت کو چھوڑا، امام کی اطاعت کو چھوڑ کے جن کا حکم دیا گیا تھا، جن کے صدقے میں پیدا کیے گئے تھے، جس نے وجود بخشا، ان کی اطاعت چھوڑ کر مشرک کی اطاعت کر رہے ہیں، اور پھر کہہ رہے ہیں ہم مومن ہیں، اور پھر دعویٰ ہم مومن ہیں، مومن ہم حسین کا عزادار ہیں۔ اب جائیں گے آپ
دوپہر میں آئیں گے نہیں آپ, لنچ باکس ساتھ لے جائیں گے آفس میں. کیا لنچ باکس آپ ساتھ لے جائیں گے وہیں آفس کے اندر, باہر بھی نہیں نکلیں گے. باہر نکلے تو گرمی ستائے گی نا, وہاں پہ اے سی میں بیٹھے ہیں آپ. تو لہذا وہاں لنچ کیا, دوپہر کی کھایا. اطاعت کس کی کر رہے ہیں؟ آفس والوں کی, بینک والوں کی. فرمانبردار کس کے ہو؟ بینک والوں کے, آفس والوں کے, مینیجر کے. اللہ نے کیا کہا؟ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولو الامر منکم. اللہ کی اطاعت کرو, اس کے رسول کی اطاعت کرو, اور صاحبان امر کی اطاعت کرو. اور ہم کس کی اطاعت کر رہے ہیں؟ دوپہر کی بھی غائب, شام کو آئے, 5 بجے چھٹی, 1 آدھ گھنٹہ میں لگ گیا اور رام محمد کی غائب. صبح کی قضا کری, سحرین کی قضا کری, آ گئے گھر, لگا مصلی. اگر توفیق ہو گئی تو, اگر توفیق ہو گئی تو مصلی لگا, صبح کی قضا پڑھی, سحرین کی قضا پڑھی, پھر حرام کرنے کے بعد تب عقل میں آ رہی کہ بھئی ہم سے کچھ ہو گیا. اور یہ بھی اگر احساس ہوا تب, لیکن بغیر احساس کے انسان, بغیر کسی احساس کے اللہ اکبر صبح کی پڑھی, خوش ہو گیا. بھائی چلو الحمدللہ, ہم نے پڑھ تو نہیں چاہے قضا ہی پڑھی, ہم نے پڑھ تو نہیں چاہے قضا ہی پڑھی. ان سے تو اچھے جو نہیں پڑھتے, ایک سہارا یہ بھی مل گیا اسے, ان سے تو اچھا ہے جو نہیں پڑھتے. اچھا بھائی, ان سے بھی اچھے ہو, مولانا کیا ہو گئی. تو لہذا اس نے اتنا گناہ کیا ہے نہیں. اب انسان دار اسلام میں قرآن نے کیا کہا؟ اللہ کی اطاعت کرنا ہے, اس کے رسول کی اطاعت کرنا ہے, اس کے اماموں کی اطاعت کرنا ہے. ہم کس کی اطاعت کر رہے ہیں؟ اس کے غیر کی اطاعت کر رہے ہیں, اور دعویٰ ہے ہم مومن ہیں, ہم شیعہ ہیں. شیعہ, شیعہ ہیں. ایک سلوات پڑھنا محمد و آل محمد. اب دیکھیے, اب حدیث کا دوسرا رخ دیکھیے آپ. یا ابن آدم, اے آدم کے بیٹے, انا حی لا اموت, میں ایسا زندہ ہوں جس سے کبھی موت نہیں آ سکتی. کیا کہا اللہ نے حدیث قدسی میں؟ میں زندہ ہوں, ایسا زندہ ہوں جسے کبھی موت نہیں آ سکتی. ادعینی فیما امرتک, اور تو میری اطاعت کر ان امور میں جن کا میں نے تجھے حکم دیا ہے. آج اگر تو حیّت لا تموت, تو میں تجھے ایسا بنا دوں گا کہ تجھے بھی کبھی موت نہیں آ سکتی. صلوات پڑھے عظمت محمد و آل محمد. اس حدیث کا مصداق دیکھنا ہے. اللہ نے کیا کہا؟ تم ہماری اطاعت کرو امور میں جن کا تو ہم نے آپ کو حکم دیا ہے, تو ہم آپ کو ایسا زندہ بنا دیں گے, ایسی زندگی عطا کریں گے جس سے تمہیں کبھی موت نہیں آ سکتی. اس حدیث کے مصداق ایک بات پر شخصیت نظر آتی ہے کہ جب سر حسین کو کاٹ کر نیزے میں چڑھا گیا, حسین نے قرآن کی تلاوت کر کے بتا دیا ہم ہی وہ زندہ ہے جنہیں کبھی موت نہیں آ سکتی. صلوات پڑھے عظمت محمد و آل محمد. ہم ہی ایسے زندہ ہیں جنہیں کبھی موت. اطاعت کرو تو ایسی کرو, اطاعت کرنی ہے تو اس طرح کرنا ہے. لیکن ہماری چال بازیاں کب تک کمائیں گی؟ ہم کب تک اپنے آپ کو دھوکہ دیں گے, دوسرے کو نہیں کریں گے. ہم کب تک اپنے آپ کو دھوکہ دیں گے, بتائیے آپ. لہذا ہر انسان کو اللہ کے اوامر و نواہی پر عمل کرنا ہے. جن چیزوں کا حکم دیا انہیں بتانے کا نام دین ہے. جن چیزوں سے روکا ہے ان سے رک جائیے. جن چیزوں کا حکم دیا اسے
اس کے بعد تیسرا فقہ حدیث کا ہے، یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، انا اقول سے کن فیکون، اے آدم کے بیٹے، میں جس چیز کو کہتا ہوں ہو جا تو ہو جاتی ہے، اطیعنی فیما امرتک، تو میری اطاعت کر ان چیزوں میں جس کا میں نے تجھے حکم دیا ہے، اجعلک تقول للشیء کن فیکون، اے میرے بندے جب تو میری اطاعت ان امور میں کرے گا جن کا میں نے تجھے حکم دیا ہے تو میں تجھے ایسا بنا دوں گا جس چیز کو تو کہے گا ہو جا تو ہو جائے گی۔ اس کا مثال سعد علی ابن ابی طالب آپ کے سامنے مثال دیتے ہیں کہ مولا تعالی نے ایک مرتبہ سجاریت یہودی کے پاس گئے کہ بات ہو رہے قرض اس سے کچھ ہوئے تو ایک مرتبہ اس نے علی کے سامنے گردن اٹھا کے کہا، علی آپ تو کہتے ہم وقت کے امام ہیں اور ہمارا رسول اللہ کا نبی ہے، نعوذ باللہ من ذالک، کیا اللہ آپ کا نبی اس قابل بھی نہیں ہے کہ ایک وقت کا کھانا آپ کے لیے مہیا کر سکے؟ ایک مرتبہ مولا کائنات نے یہودی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا، خبردار ہمیں مجبور نہ سمجھنا، اگر ہم دیوار سے گئے ہو جائے سونے کی تو دیوار سونے کی ہو جائے گی۔ یہودی نے سامنے دیکھا اور ایک مرتبہ دیکھ کے کہتا ہے مولا دیوار سونے کی ہو گئی۔ صلوات پڑھے احمد محمد و آل محمد۔ تو مولا نے کہا دیوار میں نے تجھ سے کہا نہیں تھا کہ تو سونے کی ہو جا، پلٹ گئی اپنی اصلی حالت پر۔ تو یہ ہے جو اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، فرما برداری کرتے ہیں، یہ ہے اطاعت، نہ کہ ہم کیسی اطاعت۔ تو کتنا فرق ہے ایک معصوم کی اطاعت میں اور ایک ہم جیسے گناہ گاروں کی اطاعت میں۔ اللہ نے قرآن کس کے لیے بھیجا؟ ہم لوگوں کے لیے۔ 1,24,000 انبیاء کس کے لیے بھیجے؟ ہم لوگوں کے لیے۔ 14 معصومین کا سلسلہ کس کے لیے رکھا؟ ہم لوگوں کے لیے رکھا۔ اور جو ہمیں آج ایک ہی ہے ایسا جو پردہ غیب میں ہے، اس کی نگاہ میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، اس کے زیر سائے ہم زندگی بسر کر رہے ہیں، وہ ہمیں بھولے ہوئے نہیں ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم بھولے ہوئے ہوں۔ کیا امام وقت امام بھول سکتا ہے؟ اگر وقت کا امام ایک لمحے کے لیے بھی ہم سے صرف نظر کر لے تو یقیناً یہ زمین اپنے اہل کو اندر لے لے گی۔ ایک لمحے میں ایک لمحے سے بھی اگر الگ ہو جائے معصوم، ایک لمحے کے لیے بھی ہم سے صرف نظر کر لے تو یہ زمین کو اندر سمو لے۔ تو عبادت کو فخر نہ کرنا، ارے صاحب اتنے دن ہو گئے ہمیں مسلسل اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہوئے، مسلسل اللہ کی عبادت کرتے ہوئے، ایک ہی مصلی پر ایک ہی جگہ بھی معین، کوئی دوسرا نہیں بیٹھ سکتا بھائی، جگہ بھی معین ہوگی۔ ہر بستی میں جائیے، ہر شہر میں جائیے، ہر قریب میں جائیے، ہر قصبے میں جائیے، ہر طرح کے انسان جگہ بھی معین ہوگی۔ ہٹو صاحب کی جگہ، ہٹو آپ یہ ان کی جگہ پہلے معین ہے صاحب، کب سے آ رہا ہے؟ 2 سال سے ریکارڈ توڑ رہا ہے معاملہ، بالکل وقت نے چھوٹ دی، بالکل ریکارڈ توڑ، بارش آئے، آندھی آئے، سوکھا ہو، گیلا ہو، کیسے بھی یہ حضور آتے ہیں۔ کب سے آئے؟ 2 سال سے۔ اور اس کا 58 سال کہاں گئے؟ کہاں گئے ہو؟ کہاں وہ جانے، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں 2 سال سے برابر آ رہے ہیں۔ بیچارے بڑے متقی اور پرہیزگار آدمی ہیں، ان سے اچھا آدمی کوئی نہیں۔ عبادت کر رہے ہیں، عرصہ گزرتا گیا، 10 سال ہو گئے، 10 سال نماز میں چھٹی کرے نہیں صاحب، کیا مولانا صاحب سے معلوم کر لیجیے، مولانا صاحب سے معلوم کیجیے، مولانا صاحب بتا دیجیے
ہاں صاحب 10 سال سے آ رہے ہیں، بڑے متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، اور صبح کی تو چھوٹتی نہیں ہے بالکل، دوپہر کی چھوٹ جائے کہیں رشتہ داری میں چلائیں جائیں بات تو الگ ہے، لیکن بڑے پابند ہیں۔ اب لوگوں نے تعریف کر دی، اب ہم سینہ تان کے سیدھے ہو گئے، اب ہم سے بڑا عبادت گزار کون ہے؟ ہم تو یہاں کے جیسے بزم ملائکہ میں ایک تھا جو اکڑ بیٹھا تھا، اکڑ بیٹھا تھا، آ گیا انکا رجیم، تو رجیم ہے، نکل جا ہماری برکت ہے، کرنے والے کا ہمارا یہ کام نہیں ہے۔ اب یہ صاحب سینہ تان کے کھڑے ہو گئے، اب ان کے سامنے کسی کی اوقات نہیں تو بول سکتے، اس لیے کہ صاحب یہ پکے نمازی ہیں، اور تب بھی چھوٹے بھی کھٹے کھڑے ہو جائیں گے، جو کبھی مسجد میں نہ آتا ہوگا وہ بھی کہے گا ہاں صاحب یہ واقعی نمازی ہیں، خدا نہیں نمائے گواہی دے رہا ہے جھوٹی۔ اب دیکھیے صاحب کیا معیار ہوگا ایسے لوگوں کا، وہ کس منزل پر پہنچیں گے، ان کا ریکارڈ کیا بنے گا؟ لہذا اسی قسم کا ایک انسان اللہ کی عبادت کر رہا تھا، عبادت کرتے کرتے 100 سال گزرے، اس کے دماغ میں ایک بات بسی، اگر کوئی اللہ کا نمائندہ مجھے مل جائے یا کوئی نبی مل جائے تو ہم اس سے اپنے 100 سال کی عبادت کی قیمت معلوم کریں گے، تو اللہ سے معلوم کر کے بتائے ہماری 100 سال کی عبادت کی قیمت کیا ہے۔ 100 سال کی عبادت، وہ عبادت کر رہا تھا، ایک پہاڑ کی کوہ میں دریا کے کنارے جناب موسیٰ علیہ السلام کو ادھر سے گزر ہوا، اللہم صلی اللہ علیہ محمد، جناب موسیٰ کا گزر ہوا، دیکھا کوئی ہے جو عبادت کر رہا ہے، اللہ کے نبی کھڑے ہوئے جب فارغ ہو تو اس سے معلوم کرے، وہ عبادت کر رہا تھا، عبادت کر کے فارغ ہوا، بھائی تم کس کی عبادت کر رہے ہو؟ کہ ہم موسیٰ کے رب کی عبادت کر رہے ہیں، ہم اس کی عبادت کر رہے ہیں جو بیت اللہ شریف ہے، لیکن ہم 100 سال سے عبادت کر رہے ہیں اللہ کی، اور ہم اس چکر میں ہیں کہ کوئی اللہ کا نمائندہ ملے یا اللہ کا نبی کوئی مل جائے تو ہم اس سے معلوم کریں کہ ہمارے 100 سال کی عبادت کی قیمت کیا ہے۔ کہا بتاؤ، معلوم کر کے بتائے، بھلا تم کون ہو؟ کہا اللہ کے نبی موسیٰ ہیں، کہا بس تو میرا مقصود پورا ہو گیا، موسیٰ تم کلیم اللہ ہو؟ کہا ہم اللہ کے کلیم ہیں، اللہ سے گفتگو کرتے ہیں، بتاؤ کیا کام ہے؟ کہا اللہ سے معلوم کر کے بتاؤ کہ ہمارے 100 سال کی عبادت کی قیمت کیا ہے، تاکہ ہمیں اندازہ ہو کہ ہم 100 سال سے عبادت کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اتنی اکڑ، اتنی اکڑ، اللہ کے نبی گئے کوہ طور پر، اللہ سے بات کری، کہا پروردگار ایک بندہ ہے جو پہاڑ کی کوہ میں دریا کے کنارے تیری عبادت کر رہا ہے، اور وہ یہ کہہ رہا ہے، معلوم کر رہا ہے کہ مجھے یہاں پر 100 سال اللہ کی عبادت کرتے ہو گئے، اللہ سے معلوم کر کے بتا ہمارے 100 سال کی عبادت کی قیمت کیا ہے۔ کہا موسیٰ اس سے کہا تو کل بتائیں گے، کل بتائیں گے، نعوذ باللہ من ذالک کہ اللہ کا پاس اتنا بھی علم نہیں تھا کوئی حساب لگا کے بتا دے، لیکن نہیں، میرا نبی اس سے کہا تو ہم کل بتائیں گے۔ اللہ کا نبی کہا بھائی ایسا ہے معاملہ، اللہ نے کہا ہے کہ تمہاری 100 سال کی عبادت کی قیمت اللہ کل بتا دے گا۔ اس نے کہا کل بھی دور نہیں، ایک رات گزری اور صبح ہوئی تو کل ہو ہی جائے گا۔ وہ شام کو عبادت کر کے گھر پہنچا، گھر رات کو سر کری، صبح نمودار ہوئی۔ اب بتائیے ایک آدمی ایک ہی راستے سے 100 سال تک آ جا رہا ہو تو کیا راستہ بھٹک جائے گا؟ بھئی ہمیں یہاں 9 سال ہوئے ہیں اور ہم سوسائٹی سے یہاں آ رہے ہیں، 9 سال ہی تو ہوئے، 100 تو ہو گئے ابھی۔ تو اگر ہم کہیں بھائی معصوم بھائی ہمیں لینے آ جاؤ، ہو سکتا ہے ہم راستہ بھٹک جائیں، ہمیں
تو آپ کہیں عجیب بات کرنا ہے مول صاحب، کیا آتے نہیں ہوا؟ آپ نے نہیں دیکھا ایسے ایسے آتے ہو اور اتنے دن ہو گئے آپ کو؟ کیا بات کر رہے ہیں آپ، کیسے بھول جائیں گے راستہ؟ چھوٹا سا راستہ ہے. لیکن وہ جب گھر سے چلا اسی پہاڑ کی کھو میں عبادت کرنے کے لیے دریا کے کنارے، تو جب گھر سے نکلا تو چل نہیں چلا جانا بیچارہ، راستہ نہیں، جو جگہ نہیں مل پا رہی عبادت کرتا تھا. سوچنا معاملہ سمجھ میں نہیں آتا، اتنا لمبا راستہ ہو کیسے گیا؟ ابھی تک تو آج تک ایسا ہمارے ساتھ نہیں ہوا. لیکن جہاں ہم عبادت کرنے جاتے ہیں وہ جگہ ہاتھی نہیں آ رہی ہے، نہیں معلوم زمین آگے کھسک گئی ہے، ہم پیچھے ہٹ گئے، بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. وہ بیچارہ گرمی کے عالم میں ہانپتا کانپتا چلا جا رہا ہے، صحرا میں پہنچ گیا، اتنی پیاس کے جاں برف ہو گیا، اس کی زبان پپڑا گئی، ہونٹ پپڑا گئے، زبان سوکھ گئی، باہر نکل آئی. اب اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ گفتگو بھی کر سکے. لیکن اس نے ایک مرتبہ آرام کی خاطر دیکھا کہ ایک چھوٹی سی جگہ ہے، وہاں پر جا کے ٹیک لگا کے لیٹا، اور ایک مرتبہ سامنے سے دیکھا کہ کوئی شخص آ رہا ہے جس کے ہاتھ میں ایک کوزہ ہے. اس نے اشارے سے بلایا، بھائی یہاں تک آ جا. وہ آ کے قریب کھڑا ہو گیا، اس نے زبان سے کچھ نہیں بولا، اس نے ایک مرتبہ ایسے اشارہ کیا، سوچا کہ پانی مانگ رہا ہے. کہ ایک مرتبہ آنے والا کہتا ہے، بھائی تجھے پانی چاہیے نا؟ کہا جی ہاں مجھے پانی چاہیے. اشارے سے، سر کے اشارے سے کہتا، ہاں ہمیں پانی چاہیے، اگر پانی مل جائے تو ہماری جان میں جان آ جائے. کہا ہم تمہیں پانی تو دے دیں گے، لیکن یہ بتاؤ تم ہمیں اس پانی کے بدلے کیا دو گے؟ اب زبان سے بول نہیں سکتا، بڑا پریشان ہے. اس نے اللہ سے دعا کری، پروردگار اتنی طاقت دے دے کہ ہم اس سے کلام کر سکیں. اپنی طاقت کو خود سمجھ کے کہتا ہے، اگر تم ہمیں آدھا گلاس پانی دے دو تو ہم تمہیں 50 سال کی عبادت 50 سال کی عبادت دیں گے ہم تمہیں، 50 سال کی. ایک آدھا گلاس پانی پر، اون بھائی آدھا گلاس پانی پر 100 سال کی عبادت ہم تمہیں دے دیں گے، 50 سال کی عبادت. کہا لیجئے. عبادت چلی گئی، پانی آدھا گلاس مل گیا. اب بتائیے جو انسان اتنا پیاسا ہو کہ ہونٹ پپڑا گئے ہو، زبان میں کانٹے پڑ گئے ہو، سوکھ گئی ہو، اس کی پیاس کا کیا عالم ہوگا؟ کیا آدھا گلاس میں پانی پیاس بجھ جائے گی کہ نہیں؟ اور بھڑک گئی، بھائی آدھا گلاس اور مل جائے تو ہماری پیاس پوری ہو جائے. کہا مل تو جائے گی لیکن اس کے عوض دو گے کیا؟ کیا دو گے تم؟ کہا جو بچی ہے، کہا جو بچی ہے وہ بھی تمہارے حوالے کر دیں گے. اس نے آدھا گلاس پانی دیا اور اس کے بعد پانی پینے کے بعد اپنی عبادت کا حق آتا ہے اور اللہ کی عبادت کرتا ہے، اللہ کی عبادت کرتے چلے جاتا ہے. جناب موسیٰ کو گھر سے گزر ہوا، بھائی اللہ کی عبادت اللہ نے بتا دی ہے، تمہاری عبادت کی قیمت کیا ہے؟ کہا اللہ کے نبی مجھے معلوم ہو گیا ہے کہ میری 100 سال کی عبادت ایک گلاس پانی کا، ایک کوزہ پانی کا ہے. 100 سال کی عبادت کی قیمت ایک کوزہ پانی ہمیں مل گئی ہے، لہذا ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. ایک مرتبہ اللہ کے نبی نے کہا، ابھی بات یہی نہیں ٹھہری، اللہ نے کہا ہے تم نے تو اپنی 100 سال کی قیمت اللہ سے مانگ لی، لہذا اس نے تمہیں ایک کوزہ پانی دے دیا. اللہ نے کہا ہے کہ تم بھی تو 100 سال سے ہماری زمین پر چل رہے ہو، ہمارے ملک میں سانس لے رہے ہو، ہمارے ملک میں دیکھ رہے ہو، ہمارے ملک میں سن رہے ہو، ہمارے ملک سے پانی لے رہے ہو، غذائیں کھا رہے ہو، اس دریا سے فائدہ اٹھا رہے ہو، 100 سال سے غسل بھی کرتے ہو، نہاتے بھی ہو، کپڑے بھی پاک کرتے ہو، اس کا پانی بھی استعمال کرتے ہو. اللہ نے یہ کہا ہے اے میرے بندے میرے 100 سال کی اس پانی کی قیمت ادا کر دے. اتنا سننا تھا، بیچارہ پریشان ہو گیا اور ایک مرتبہ گڑ گڑاتا ہوا صدق دل سے اللہ کی بارگاہ میں ایک سجدہ سچے دل سے کیا تھا. کہا سبحان ربی الاعلی و بحمدہ. ایک مرتبہ اللہ نے موسیٰ پہ وحی کی، اے میرے نبی میرے اس بندے سے کہہ دو ہم نے اسے زندگی میں اس کی اضافہ کیا اور اس کی تمام گناہوں کو معاف کر دیا ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد.
کو یہ وقت نہیں چاہیے ہمیں 100 سال کی پانی کا، 100 سال کی غذا کا، 100 سال سانس لینے کا، یا 100 سال ہماری زمین پر چلنے کا، یا 100 سال ہمارے شام آنے کے نیچے زندگی گزارنے کا کوئی ضرورت نہیں چاہتا۔ کیوں؟ وہ اس لیے کہ اس نے سچے دل سے ہمیں سجدہ کر لیا ہے۔ تو اپنی عبادت کا کرنا دکھانا، اپنی عبادت پر فخر نہ کرنا، گھمنڈ نہ کرنا، انکساری ہونی چاہیے۔ جتنے انسان عبادت کرتا ہے اتنا منکسر مزاج ہوتا ہے۔ اللہ کے ملک میں رہنا ہے بھائی۔ جب ہم ایک مشرک کی اطاعت اور فرما برداری کر سکتے ہیں تو اس نے جو ہمیں پیدا کیا اس کی کیوں نہیں کرتے ہم؟ صرف یہ اس لیے کہ ہم اس لیے کر رہے ہیں 2-4 پیسے ہمیں مل جائیں اور بچوں کی زندگی کامیاب ہو جائے، چاہے معصیت پروردگار ہو جائے کوئی بات نہیں ہے، معصیت رسول ہو جائے کوئی بات نہیں۔ ہم سے کیا کرو ٹائم نہیں ملتا، ہم کوئی ٹھیکیدار ہیں دین کے، اس پروردگار سے شکایت، اس سے پروردگار سے توفیق مانگو، پروردگار ہمیں توفیق دے کہ ہم تیری بارگاہ میں آ کے تیری بارگاہ میں سجدہ شکر ادا کر کے تیری نعمت کا شکر ادا کریں گے۔ صلوات پڑھیں حضرت محمد و آل محمد۔ تو اللہ نے کہا کہ میرے بندے تم ہماری اطاعت کرو گے ہم تمہارے رزق میں برکت کریں گے، تم ہماری اطاعت کرو گے ہم تمہیں ایسا زندہ اور ایسی زندگی بخشیں گے تم کبھی مر نہیں سکتے، تم ہماری اطاعت کرو گے تو تم جس چیز کو کہیں ہو جا تو ہو جائے، مشکل نہیں۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ تم نے رب کی عبادت کرنا کرنا فرمانے کا، یہاں تک کہ تجھے موت ہو جائے۔ اور سمجھے گا کہ انسان کی آخری حد عبادت کی کہاں ہے؟ جب موت گلے لگ جائے بس ختم کر چکے ہم جو کرنا تھا، اب دوبارہ واپس نہیں آئیں گے۔ لہذا ہمیں اللہ کی اطاعت اور فرما برداری انہیں معلوم کرنی ہے جیسی وہ چاہتا ہے۔ کتنا عظیم ہے وہ خدا جو رات بھر سلانے کے بعد پھر اٹھا دے گا۔ سوتا ہمارا برابر ہوتا نا، ابھی ہم سب سوئیں گے جا کر اس طرح سکون سے سو جائیں گے بالکل بے خراب، لیکن ایک امید ضرور ہوگی، صبح کو اٹھنا ہے۔ کچھ تو فکر سے اٹھتے ہیں کہ ہمیں 5 بجے اٹھنا، ہمیں 4:30 بجے اٹھنا، ہم 4 بجے اٹھیں گے، نماز شب پڑھیں گے اور اپنی نماز شب کو عبادت سے اور صبح کی نماز سن لائیں گے۔ کچھ 5 بجے اٹھیں گے، صاحب اذان ہوگی تو ہم نماز پڑھ لیں گے، کچھ 5:30 بجے اٹھیں گے، 6 بجے اٹھیں گے نماز پڑھیں گے۔ کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جب تک بھی ہم سوئے تو سوتے رہنے کے نام اٹھانا نہیں، جب آنکھ کھل جائے تبھی اٹھیں گے۔ یہ اللہ کے نافرمان بندے ہوتے ہیں جو اس کی نعمت کا شکر ادا کرنا نہیں چاہتے۔ اللہ نے تو رکھ نماز صبح کی کیوں رکھی؟ 8 رکھ سکتا تھا، جب ظہر کی 8 ہے، مغرب کی 7 ہے، 6 رکھ دیتا، 5 رکھ دیتا، 4 رکھ دیتا، 2 ہی کیوں رکھی؟ کہا 2 ہی سے بھی رکھی ہے، ہم اپنے عبد کا امتحان لینا چاہتے ہیں، آیا یہ سوچ کر اٹھنے کے بعد ہمارا شکر ادا کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے؟ صلوات پڑھنا محمد و آل محمد پر۔ اگر یہ سجدہ کرتے ہوئے نظر جائے تو سمجھ لینا ہمارا شاکر بندہ ہے، اگر سوتا ہوا نظر آئے تو کہہ دینا ہمارا نافرمان بندہ ہے۔ غرور ہے۔ تم یہ سمجھتے ہو کہ بے نمازی کی ہدایت بخشش کراتے ہیں؟ ہم یہ گمان کرتے ہیں کہ بے نمازی کی ہدایت بخشش کراتے ہیں، فاطمہ زہرا اس کی بخشش کراتے ہیں، بے نمازی جنت میں جائے گا؟ آپ ایمان سے بتاؤ،
بے نمازی کے لیے جنت ہے؟ اس کے لیے انٹری ہے؟ اب امام حسین کا قول سنیے اور مسائل شروع. مولا امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں مولا فرماتے ہیں اس شخص کے آنسو جو ہمارے اوپر گریہ کرتا ہے اور آنسو بہاتا ہے، اس کے آنسو ہمارے جسم پر اس طرح وار کرتے ہیں جیسے تیر اور بھالے وار کرتے ہیں. کس کے؟ جو ہمارے اوپر گریہ کرتا ہے لیکن نماز نہیں پڑھتا. ہمارے اوپر گریہ تو کرتا ہے لیکن نماز نہیں پڑھتا. اس کے آنسو ہمارے جسم پر ایسے وار کرتے ہیں جیسے تیر اور بھالے. یہ نماز، اسی نماز کے لیے تو حسین نے اللہ کی بارگاہ میں سر رکھ دیا. اے میرے نانا کے دین، تم گھبرانا نہیں، ابھی وارث رسول زندہ ہے، وارث محمد زندہ ہے. السلام علیکم وارث آدم صفوت اللہ، السلام علیکم وارث عیسی روح اللہ، السلام علیکم وارث موسیٰ کلیم اللہ، السلام علیکم وارث محمد حبیب اللہ. ذرا تو آتا پڑھتے نہیں پڑھتے، سلام کرتے ہیں ہم شب جمعہ. ابھی وارث محمد حسین میرے نانا دین گھبرانا نہیں. اگر تجھے بچانے کے لیے اپنے گلے کی بھی قربانی دینا پڑے تو ہم حاضر ہیں. لیجیے، جب اسلام کو خطرہ ہوا تو اسلام نے پکارا حل من ناصر منصورنا. کوئی اور یتیم نے کہہ دیا حسین کا سر طرف کر کے لاؤ ادھر بیعت نہ کرے. تو حسین نے کہا مجھ جیسے تو جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. حسین نے کربلا کے میدان پر ساری اکبر کو قربان کر دیا. میں نے کہا نانا کا دین میں اکبر بھی لے جا. قاسم کا لاش بمال ہو گیا، انہوں محمد کا لاش آ گئے. ننگا 6 سال 4 ماہ کا بچہ 3 بھور کا تیر کھا کر مسکرا کر جان لے کر چلا گیا اور کہہ گئے کہ دیکھو دشمن کے سامنے اپنے آپ کو سر میں جھکانا، بڑھ کر مسکرا کے جان دے دینے کا نام جہاد ہے. 6 ماہ کا بچہ ایک مرتبہ جب علی اصغر میں تیر لگا، حسین نے معصوم کا لہو اپنے ہاتھوں میں لیا. ایک مرتبہ آسمان کی طرف ڈالنا چاہے، آسمان نے انکار کر دیا. زمین کی طرف پھینکنا چاہے، زمین نے انکار کر دیا. انکار آسمان کو ہے، راضی زمین نہیں. اصغر تمہارے خون کا ٹھکانہ کہیں نہیں. یہ کہتے ہوئے حسین نے اپنے چہرے پر ہونے والی اثر کو ملا اور کہا اے بیٹا اصغر، ہم اسی حال میں اپنے نانا کے سامنے حاضر ہو جائیں گے. اے نانا، تیری امت میرے 6 ماہ کے بچے کو بھی نہ چھوڑا. اجرکم اللہ. لاش اکبر کو، لاش علی اکبر کو ہاتھ میں لیا اور ایک مرتبہ خیمے کی جانب چلے. رباب سے یہ کہتے رہے تھے شاید یہ پیاسا لاؤ اصغر کو ہمیں تو ہم پانی لے کر پلا کر لائیں گے. جب لاش علی اکبر کو لائیں گا، امام حسین نے دیکھو رباب کو کیا جواب دیں گے. 7 مرتبہ آگے بڑھے، 7 مرتبہ پیچھے ہٹے. جو آپ روز عاشورہ مالا انجام دیتے ہیں، آخر میں ہمت کر کے حسین آگے بڑھے اور کہا رباب لے اپنی 6 ماہ کی کمائی لے کے جا. تاریخ بتاتی ہے ارے رباب سے پہلے سکینہ آ گئی. اے بابا، ارے تم اصغر کو پانی پلا گئے، سکینہ پیاسی رہ گئی. حسین نے ابا کا دامن
بچی نے کہا بابا کیا فرات کا پانی سرخ ہو گیا؟ حسین نے کہا نہیں بچی، نہیں بیٹی، ارے پانی سرخ نہیں ہوا، ظالموں نے 3 بار کے تیر سے اصغر کو شہید کر دیا۔